اس کے بعد میں آتا ہوں فصاحت و بلاغت کے نقطے کے اوپر۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت پر میں نے ایک مسلسل لیکچر دیا ہے، ایک پورا قرآن کی سب سے پہلا لیکچر اسی پر تھا، اور فصاحت و بلاغت کے مختلف مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کیں، وہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی۔ اب تقابل کیجئے صاحب قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی۔ سرکار جامع الکلم تھے، جب بھی آپ کوئی جملہ بولتے تو ایسا جملہ بولتے کہ ہوتے تھوڑے سے الفاظ لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اس کے اندر کچھ ایسی شعریت ہوتی تھی، اس کے اندر ایسا توازن ہوتا تھا، اس کے اندر ایسے قافیے ہوتے تھے، ایسا وزن ہوتا تھا کہ سننے والے کو بھی مزید سننے کا شوق ہوتا ہے۔ میں صرف ایک حدیث شریف سنا کر سرکار دو عالم کی آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث شریف ہے، اس کے الفاظ سنیے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، دیکھنے میں بہت کم، بہت ہلکے ہیں زبان پر، لیکن کل کے دن میزان پر بہت وزنی ہوں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں کلمات کی جو خاص طور پر حدیث ہے، اس کے اندر آپ خود دیکھیے کہ کس طریقے سے فصاحت، بلاغت، وزن، قافیہ اور تمام چیزیں ایک جگہ اس کے اندر آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا تو میں آپ سے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، پورا ایک لیکچر اس پر دے چکا ہوں۔ اس کے بعد آئیے کہ ذکر کا زنجیری سلسلہ قرآن کا بھی ہے اور صاحب قرآن کا بھی ہے۔ زنجیری سلسلے کا کیا مطلب؟ کہ جب سے قرآن اترا ہے اس وقت سے کوئی لمحہ، کوئی فریکشن آف سیکنڈ، کوئی ایسا منٹ خالی نہیں ہے کہ قرآن دنیا میں پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں، آپ کا اسم گرامی بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کے سرکار کا اسم گرامی دنیا میں بولا نہیں جا رہا ہے۔ آپ بولیں گے ایسا کیسے؟ ابھی آپ بیان کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تو یہاں خاموشی ہو جائے گی۔ آپ بول رہے ہیں کنٹینیوسلی، کہاں کنٹینیوسلی؟ تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے مثال سمجھیے، کسی محلے میں ایک سے زیادہ مساجد ہیں، اب اذان ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ یہاں کی گھڑی وہاں کی گھڑی مل کر رہے۔ فرض کیجئے یہاں کی اذان شروع ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر ختم ہوئی کہ نہیں کہ دوسرے مسجد کی اذان شروع ہوئی، وہاں کی ختم نہیں ہوئی کہ تیسری مسجد کی۔ اگر آسمان پہ کھڑے رہ کر کوئی ایسے مقام پر پوری دنیا کے مساجد کو دیکھیں گے تو رات اور دن ہوتے ہوئے مساجد میں بھی فجر کا وقت ویسی بدلتے جائے گا سرکل کے لحاظ سے۔ ایک جگہ کی اذان ختم نہیں ہوئی کہ دوسری جگہ شروع ہو رہی ہے، دوسری جگہ نہیں تو اسی جگہ، اور یہ سرکل ایسا ہوگا، کوئی فریکشن آف سیکنڈ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ کا اور رسول کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اسی طریقے سے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے فجر کی نماز میں، جیسے ہی فجر کی نماز روٹیٹ کرتے رہے گا وقت، تو ویسے ہی قرات بھی دنیا تمام کے امام سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، اور کوئی ایسی جگہ بیٹھ کر کے سب کی قرات سن سکتا ہے تو اس کو دکھائی دے گا کہ اس کا بھی ایک تسلسل برقرار ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھ دیا ہے، لہذا قرآن جب سے نازل ہوا مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ حضور جب تشریف لائے ہیں اس وقت سے آپ کا اسم گرامی برابر کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دونوں شفاعت اور رحمت کا مجموعہ ہے۔ یہ شفاء اور رحمت کیا چیز ہے؟ شفاء تو وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، کچھ اس کو کسی قسم کا کوئی روگ ہو گیا ہے، اس کی کوئی دوا کی جائے، اس کے ساتھ کچھ علاج کیا جائے، تو جب بھلا چنگا ہو جاتا تو بولتے ہیں شفا ہو گئی۔ تو شفا کی یہ تاثیر قرآن میں بھی ہے، صاحب قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی تو بہت سی مثالیں ہیں، خود قرآن اعلان کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کیا ہے؟ سرتاپا شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے
کہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس کو آپ پڑھیے، خود یہ آیت شفا خود زندہ طلسمات ہے، آپ کسی بھی مرض کسی بھی دکھ میں اس کو پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے پی لیجئے یا اپنے جسم پر پھونک لیجئے، اللہ تعالیٰ فوری اس سے شفا عنایت کرتا ہے۔ ایسی بہت سی ایسی آیتیں ہیں، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی مرض آ جائے تو 3 تدبیریں اختیار کرنا۔ ایک تدبیر تو یہ ہے اس کی دعا کرنا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ تعالیٰ ہر مرض کی جہاں مرض پیدا کیا ہے اس کی دوا بھی پیدا کیا ہے۔ اگر نہیں معلوم ہو رہی تو انسان کی لا علمی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو دنیا میں اس کا ضرور علاج کر کے رکھا ہے۔ تو دوا پہلی ترکیب ہے۔ دوسرے ہے دعا، دعا قرآن پاک کی اگر دعا ہو تو اس سے بہتر دعا کون سی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے صدقہ، کہ کوئی کسی کے جسم پر سے بلا کو اتارنے، مرض کو اتارنے کے لیے کچھ صدقہ دیا جائے تو اس سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو 3 ترکیبیں سرکار نے بتائی ہیں جس میں سے قرآن کی دعائیں یہ شفا بخش ہوتی ہیں کہ جب کسی مرض میں استعمال کی جاتی ہیں، پڑھ کر 1 سے زیادہ مرتبہ 11 مرتبہ، یا کوئی اور مختلف قسم کے کسی کو بھول کی بیماری ہے۔ کل ہی میں بتایا آپ کو تھا کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں 11 مرتبہ نہار پیٹ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ شہد پر دم کر کے چاٹیے، آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا، آپ کا علم میں برکت ہوگی۔ ایسے مختلف، کوئی علم میں بہت پیچھے ہے، رب زدنی علما، اس کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اتنا علم زیادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر آیت میں تفسیر رکھی ہے، اس کی شفا کی تاثیر رکھی ہے، اور جب وہ شفا ہے تو زحمت جا کے وہ رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقابل کیجئے، جیسے قرآن شفا و رحمت کا سرچشمہ ہے، صاحب قرآن بھی شفا و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ رحمت تو رحمت للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں مومنین کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کے آئے۔ رحمت تو آپ ہی ہیں، لیکن آپ کے جسم اقدس، آپ کی زبان سے کوئی چیز نکلی ہوئی، آپ کے جسم کا کوئی حصہ، آپ کے کپڑے کا کوئی جز اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا کا درجہ، جیسے قرآن کی آیت شفا کا ذریعہ ہے، ویسی سرکار دو عالم کا صدقہ بھی وہ بھی شفا کا درجہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور آپ کے دندان اقدس سے خون نکل رہا تھا، آپ نے خون کو جمع کیا تو ایک صحابی سے کہا کہ اس کو لے جا کے کہیں کسی زمین کے اندر دفن کر دو، یہ خون ہے۔ اور خون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خون، میت، یہ سب حرام چیزیں، تو اس لیے اس کو کہیں دفن کرنے آپ نے کہا۔ دراصل وہ صحابی سوچے اس سے پیارا موقع کون سا آ سکتا ہے، سرکار کے خون مبارک کو دفن کروں، یہ میرا ایمان کیسے اجازت دیتا ہے۔ فوری اس کو پی گئے، اس کے بعد چلے آگے۔ آنے کے بعد سرکار دو عالم نے دریافت کیا، کیا ہے تم اس کو ڈال دے کے آ گئے زمین میں؟ کہا کہ نہیں حضور، کیونکہ سرکار کو سب کچھ معلوم تھا، حضور جانتے تھے کہ وہ پی کر آ گئے ہیں۔ جب یہ واقف ہوئے کہ تم پی کر آئے تو فرمایا اب تم اس خون کو جب پی گئے ہو، حالانکہ یہ نہیں فرمایا، قرآن میں تو خون کو حرام قرار دیا گیا، حرام پی گئے تم، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا ہے کہ اب عمر بھر تم کو تمہارے پیٹ کا کوئی مرض نہیں ہوگا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں، لعاب مبارک میں تک ہر سرکار کے بہت سے کھارے پانی کے بولیاں تھے، جہاں آپ نے کلی کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا کر دیا۔ آج بہت سے ایسے وہاں موجود ہیں۔ زمزم کا خود معاملہ یہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ضرور، مگر بیچ میں بند ہو گیا تھا، اس کو ہتھیار ڈال کر بند کر دیا گیا تھا، مگر پھر جب نکلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے ایک ڈول بھر پانی لے کر، اس سے اندر کا پانی لے کر پھر اس کے اندر آپ کلی کر دیے، تو آج جو برکت ہے یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ آج عمرے جانے والے، حج کو جانے والے لاکھوں لوگ پانی پی رہے ہیں، زمزم کا اپنے ساتھ بیرس میں لے کر آ رہے ہیں، پانی نہا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، مگر وہ ایسا سر چشمہ ہے کہ آج تک سوکھا نہیں اور نہ قیامت تک سوکھے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا تعلق شاید حوض کوثر سے ہو گیا ہے، لہذا وہ کبھی بند نہیں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی جہاد میں سے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لڑتے لڑتے میری آنکھ کے اوپر ایسا مار لگا کہ میری آنکھ کا
آئی بال، آنکھ کا دیدہ پورا یہاں پر لٹک رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ کہیں حکیم کے پاس نہیں گئے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، ان کو معلوم تھا کہ اس کا علاج، اس کا سب درما ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حضور آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دست اقدس سے ان کا جو دیدہ نیچے لٹک رہا تھا اس کو اٹھا کر بٹھا دیے اور اپنا لعاب مبارک لگا کر اس کو جما دیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں ایسا شفایاب ہوا کہ میری پہلے بصارت جتنی تھی اس سے بھی زیادہ بصارت میں اضافہ ہو گیا، اور آنکھ میری کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں، پوری آنکھ اندر جا کے میری بیٹھ گئی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بدر کی لڑائی میں ابو جہل کو مارنے والا ایک بچہ ہے، بالکل صحابی زادہ ہے، کسان تھا، معوذ نام تھا ان کا۔ وہ جا کے جب مارنے لگے تو ابو جہل کی اس تلوار کا ضرب لگا، وہ فوری ان کا ہاتھ لٹکنے لگا۔ یہ سوچنے لگے کیسے مجاہد بچپنے میں انتہائی کم عمر ہیں، مگر کیا ان کی بہادری کا جذبہ ہے، اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نیچے نکال دیا۔ اس کے بعد لڑ کے اس کو ختم کر دیے ابو جہل کو۔ اس کے بعد واپس ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سرکار کے پاس حاضر ہوئے، سرکار میرا ہاتھ گر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ کو بازو میں لگا کے اپنا لعاب مبارک لگا لیے تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسا مندمل ہو گیا، ہیل ہو گیا کہ کبھی وہ اس میں نقص پیدا نہیں ہوا، اور اس میں ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ اس سے پہلے قوت نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک شفا ہے، رحمت ہے، ویسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز برابر شفا اور رحمت ہے۔ یہی کیا بلکہ آپ کے بعد بی بی ام سلمہ اور دوسری امہات المومنین، آپ کا جو جبہ مبارک ہوتا تھا، کوئی مریض آتا تو اس جبے کا کونا دھوتے اور اس کو پلاتے تو فوری اس کا مرض دور ہو جاتا تھا۔ تو آپ شفا بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں قرآن میں جیسی جمع کر دیجیے۔ پچھلے انبیاء کے سو واقعات ایک جگہ قرآن میں جمع ہیں، پہلے کے انبیاء کی خوبیاں و محاسن اس میں جمع ہیں، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک ہی ہے، اس ایک ذات میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ جس طرح آدم کی صفوت، شیس کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی اطاعت، صالح کی حفاظت، لوط کی حکمت، یعقوب کی بشارت، موسیٰ کی شدت، الیاس کی عظمت، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، یہ تمام چیزیں آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، اترے مجموعہ جیسے ہوتا ہے، ساری خوبیاں ایک ذات مصطفیٰ میں آ کر جمع ہو گئی تھی۔ میں اب آخر میں حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ ہے، جو حلیہ ہے، آپ کی شکل قرآن پاک کیسے کھینچتا ہے، آپ کی ایک ایک بات کا ذکر کیسے کرتا ہے، میں آپ کو سناؤں تو شاید آپ کا دل اور زیادہ ایمان افروز سننے کے بعد قوی ہو جائے، ایمان اور تازہ ہو جائے۔ میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ دیکھو آپ کا لقب کیا ہے، آپ کا لقب طٰہٰ و یاسین، آپ کا خطاب مزمل و مدثر، آپ کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کی تشریف آوری کا ذکر قد جاءکم من اللہ نور، آپ کا رخ انور والشمس وضحاہا، آپ کے زلف اقدس واللیل اذا یغشا، آپ کے رخسار پہ زلفیں لہرائی گئیں تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے قلب مطہر ما کذب الفؤاد ما رعا، زبان اقدس کا ذکر فإنما یسرناہ بلسانک، کلام پاک کا ذکر وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ کی چشم نگاہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، آپ کا سینہ الم نشرح لک صدرک، آپ کی پشت مبارک الذی انقض ظہرک، آپ کا دست پاک ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کی طاقت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ کی آفاقیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی فضیلت انا اعطیناک الکوثر، آپ کے اخلاق انک لعلی خلق عظیم، آپ کی علم پہ بنا وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کے استاد اگر پوچھیں تو استاد صرف الرحمن علم القرآن، آپ کے
آپ کے ازواج مطہرات لستن کاحد من النساء، آپ کی اہل بیت یطہرکم تطہیرا، آپ کے شہر کی عظمت لا اقسم بہذا البلد، آپ کی سیر سبحان الذی اسرا، آپ کا قرب حق دلا فقد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، آپ کا دین کامل اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آپ کا زمانہ اور عمر شریف لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، اقبال نے بھی غالباً ان تمام چیزوں کا مجموعہ دیکھا تو اب بے ساختہ کہہ اٹھا، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہمارے حاضرین کے دینی دنیوی مقاصد کی تکمیل فرما دے۔ رب العالمین تیرے حبیب پاک کا ایک وصف اور قرآن کا ایک وصف شفاعت بھی ہے، ہم سب شفاعت کے طلبگار ہیں، اور تیرے حبیب پاک کی شفاعت سے ہم کو مالا مال فرما دے۔ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جتنی بھی عبادتیں کرنے کی سب لوگوں نے کوشش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما لے۔ ہماری عبادتیں تیرے شائع نشان نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، مگر اس کے باوجود تو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے اور طفیل میں ان کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔